السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت وسلمت عدد ما فی علمک وعدد ما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى له۔ عزیزان گرامی، میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے اوائل الخیرات۔ اوائل الخیرات مصنف عبدالغفور نامی نور اللہ مرکدہ، سابق ناظم امور و مذہبی پائے گاہ خورشید جاہی حیدرآباد دکن، اور مترجم اس کا ہے پروفیسر عبدالستر خان نقشبندی حیدرآباد دکن، شعبہ عربی عثمانیہ یونیورسٹی کے پروفیسر رہے ہیں۔ یہ جو کتاب ہے یہ 7 حزبوں پر مشتمل ہے، اور یہ جو صاحب ہے یہ بچپن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا، اور خواب میں دیکھنے کا بہت مشتاق تھا، لیکن سال ہر سال یہ صاحب آن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، دیدار سے مشرف نہیں ہوا، تو انہی محبت میں یہ درود کثرت سے پڑھتا رہا۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم نوازی عطا فرمائی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام مبارک کی دیدار سے مشرف ہوئے۔ وہ کون سی درود تھی جس کی وجہ سے یہ اوائل الخیرات وجود میں آئی، یہ آخر پہ بتاؤں گا۔ یہ اوائل الخیرات 7 حزبوں پر مشتمل ہے۔ دلائل الخیرات و شوارق الانوار فی ذکر صلاۃ علی النبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود عبدالغفور نامی کو حکم دیا کہ آپ درود شریف کا کتاب مجھ پہ لکھیں، اور اس کا نام اوائل الخیرات رکھو، جو 7 حزب پر مشتمل ہو۔ اور امام جزولی نے جس طرح دلائل الخیرات لکھی ہے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اس کار عظیم کا اہل نہیں ہوں، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھو، اللہ تعالیٰ روح القدس کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا، اور تمہاری یہ کتاب اللہ کے یعنی اللہ کے اور میرے نزدیک مقبول ہوگی۔ میں نے عرض کیا مرحبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کتاب کو بتعمیل حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھا۔ اس کتاب کو قرآنی آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم سے ابتدا کرنے کی سعادت حاصل کی۔ مصنف علیہ رحمت فرماتے ہیں پہلا، دوسرا، تیسرا، اسی طرح 7 احزاب لکھے، اور ان میں سے بعض کو خواب میں اور بعض کو مراقبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پڑھا، پھر خواب میں اور مراقبہ سے بیدار ہو کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کیا، اللہ اور اللہ کے رسول کا، اور کہ مجھ پر یہ فضل اور کرم فرمایا گیا۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ میری اس کتاب کے 7 حصے ہیں۔ اس کے ابتدا جمعے کے دن سے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کتاب کے لکھنے کا اسی دن حکم فرمایا تھا۔ تو اس کتاب کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ صاحب کتاب کے آگے وہ زندہ ہیں تو یہ احزاب یکے بعد دیگرے پڑھے جائیں، اور وہ سنیں اور اس کی صحت درستگی کرتا رہے۔ اگر وہ زندہ نہ رہے تو سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 12 مرتبہ اور اس درود کو 11 مرتبہ پڑھے، اللہم صلی وسلم علی روح سیدنا محمد
وآلہ، اور اس درود کا ایصال ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل بیت، امہات المومنین، صحابہ کرام، اولیاء کرام، امت محمدیہ، صاحب کتاب اور جمیع امت کو کر دے، ایصال ثواب کر دے۔ اس کے بعض صیغوں کو پڑھنے کے ارشادات اور بعض میں مراقبات ہیں۔ اس کا پڑھنے والا اچھی جان لے اور سمجھ لے کہ اس کتاب میں بڑے اسرار پوشیدہ ہیں، اور یہ سب وہ ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پڑھ کر راست اجازت حاصل کی ہے۔ یہ جان لو اے میرے بچوں، اے میرے دوستوں، اے میرے اہل طریقت، اور اے ہر وہ مومن جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان رکھتا ہے، درود تلاوت قرآن کے بعد سب سے زیادہ افضل عمل ہے، افضل ذکر ہے اللہ کے پاس بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی۔ اور اس کو خوب سن لو، یاد رکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفات بھی بقید حیات ہیں اور اپنے فیضان روحانیت سے سرفراز فرماتے رہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیت حاصل نہیں ہوتی بجز کثرت درود و سلام کے، جس کو ہمیشہ ہر وقت جاری رکھنا چاہیے۔ اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، انشاءاللہ بیداری میں بھی ضرور دیکھے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا۔ پس سعادت حاصل کرنے کے بعد حاصل کرنے میں سبقت حاصل کرو، سعادت، تاکہ دنیا اور آخری کی بلائی حاصل ہو، کیونکہ ہماری بقا اس عالم میں دوامی نہیں ہے۔ ہمارے مردے اور ان کی روحیں ایصال ثواب کی محتاج ہیں، کیونکہ اب وہ عمل سے منقطع ہو چکے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ کتاب اس درود کی برکت سے وجود میں آئی۔ وہ درود یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے ابی انت و امی صلی اللہ علیہ یا نبی الامی، بے ابی انت و امی صلی اللہ علیہ یا نبی الامی، بے ابی انت و امی، بے ابی انت و امی صلی اللہ علیہ یا نبی الامی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درود کو پسند فرمایا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ السلام مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ میں اس بچے کے درود کے صیغے بہت پسند کرتا ہوں، میں اس بچے کے درود کی صیغے بہت پسند کرتا ہوں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صیغے کی نسبت مجھ سے دریافت فرمایا، میں نے عرض کیا کہ وہ یہ ہیں، یہ خواب میں، بے ابی انت و امی صلی اللہ علیہ یا نبی الامی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔